بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ کوئی اکلوتا دن نہیں ہے، بے شمار سیاہ ترین دن دیکھ چکے ہیں۔ آخری اسی ملک میں ہم نے 16 دسمبر 1971 سانحہ مشرق پاکستان، یہ بھی تو پاکستان ہی کا ایک دن تھا۔ پھر اے پی ایس کے اوپر بھی 16 دسمبر 2014، تو اور بے شمار واقعات ہیں جو کہ بہرحال بدقسمتی ہے۔ اس ملک پہ آج سیب کا سایہ ہے۔ کیا ہے کہ جو ملک جو ہے سیاہ ترین دنوں میں اس بہتات کے ساتھ سیاہ ترین دن پائے جاتے ہوں۔ ہم نے اپنی جو خود مختاری ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ تو ہم نے پہلے بھی کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں، اور اب وہ باقاعدہ قانون بن گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھتی ہے۔ اور جو ہم نے منی بل یا جو ایک منی بجٹ کے طور پہ کل جو پاس کیا ہے اسمبلی نے، اس سے کیا طوفان مچتا ہے اور پاکستان میں عام آدمی تک پہ کیا بیتتی ہے، وہ ٹرانسلیٹ ایسے ہوگا کہ اگر ٹیکسز جو ہیں 380 ارب کے لگے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ 4 گنا زیادہ، کو 1600 ارب کی یا 2 ٹریلین کی مہنگائی ہو جائے گی۔ بہرحال پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے جس $1.5 بلین جو کہ $6 بلین کا ٹوٹل پیکیج ہے، جس میں سے $1 بلین $1.5 بلین ریلیز ہوگا، اس 1 بلین کے اوپر خیال یہ ہے کہ پھر 7-8 بلین اور بہت سارے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، بہت سارے ممالک ہمیں قرضہ دے دیں گے، اور وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈرپ لگی ہے پاکستان کو، حالت نظام میں ہے، بستر مرگ پہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، بینکرپسی میں پہنچا ہوا ہے، دیوالیہ جو ہے ہو چکا ہے ملک کا، تو اسے چند دن آگے چلنا ہے۔ اب مجھے اس میں صرف 2-3 باتیں ایڈ کرنی ہیں۔ وہ یہ ایڈ کرنی ہے کہ 2018 تک، جب تک نواز شریف کی حکومت تھی، ہم نے سی پیک چائنا کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ شروع کیا تھا، اور 2015 میں وہ سی پیک سائن ہوا تھا۔ پہلے خیال تھا کہ 33-35 بلین ڈالر جو ہے چائنا جو ہے اگلے 5 یا 7 سال میں انویسٹ کرنا تھا، 2020 تک یا 2022 تک، اور ابھی یہ چیزیں سائن ہی ہو رہی تھیں کہ بے شمار پروجیکٹس نئے آئے، اور تقریباً یہ رقم جو ہے جو چائنا نے پاکستان میں لگانی تھی وہ 45 یا 50 ارب ڈالرز کے قریب تھی۔ ساتھ ہی اس طرح کی بھی شنید ہونے لگی کہ چائنا جو ہے 100 ارب تک لے جائے گا، اور 10-15 سال میں پاکستان میں 100 ارب، اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ 400 ارب، کیونکہ چائنا کے پاس کوئی لمٹ نہیں تھی، اور 1 بیلٹ 1 روڈ، سی پیک، اس طرح کے جو منصوبے تھے دنیا پھیلا رہے تھے۔ پچھلے سال جو چابہار سے چائنا نے وہی منصوبہ جو گوادر سے تھا ایران کے ساتھ سائن کیا ہے، 400 ارب ڈالر کا۔ اب کہاں پہ آئی ایم ایف کا 1 ارب 2 ارب اور یہ شرائط، اور کہاں چائنا کا جو ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جنہوں نے پلک چھپکتے آپ کو 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر دی۔ نیلم جہلم پروجیکٹ جو کہ کشمیر میں تھا، اور اس کو کوئی بھی انٹرنیشنل ایجنسی فنڈ نہیں کر رہی تھی، اپنے فنڈ سے بنا رہے تھے، اور 10-12 سال سے نامکمل پڑا تھا۔ نواز شریف کے دور میں آ کے مکمل ہو گئے، چائنا نے پیسے دے دیے، اور چائنیز نے آ کے مکمل کر لیا۔ بادشاہ ڈیم جو ہے ہم کبھی نہ شروع کر پاتے اگر چائنا اس کی ذمہ داری نہ لیتا۔ اب بھی چونکہ چائنا پیچھے ہٹ گیا تو اس لیے وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس ملک کو اس طریقے سے ایک پلیٹر میں، ایک ٹرے میں آپ کو اربوں ڈالر ایسے مل رہے ہوں جیسے، اور پھر اس کی کوئی حد نہ ہو، 50 ارب 100 ارب 400 ارب، ایران کے ساتھ 100 سائن کیا 400 ارب کا، ہمارا بھی ہو جا رہا تھا۔ پھر اتنا کوئی لگا دیا، اتنے پروجیکٹس، سڑکیں بن گئی، بجلی گھر چل پڑے، جو کہ پاکستان کے اندر صنعت بند ہو گئی تھی بجلی گھر نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ وہ ہرس ہے ہمارے جو مٹھی بھر جو عسکری اداروں کے چند نامی گرامی لوگوں کی، جنہوں نے پتہ نہیں ان کے سامنے کیا ہوگا، یا ان کی
کم فہمی ہے یا بدنیتی ہے مجھے نہیں پتا. مجھے یا تو ان کو سمجھ نہیں تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ ایک سیاسی طور پہ ملک کو ہلکان کریں گے, لوگوں تو آپ جو بتا رہے ہیں ہم مان رہے ہیں, ابھی بھی کہہ دیں کہ نہیں کہتے تو نہیں کہیں گے باتیں, لیکن یہ جو چیز ہے جو آپ نے ختم کی, اس نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا. اب آپ یہ بات کبھی ماننے پر تیار نہیں ہیں, اب تو لوگوں بتا رہے ہیں کہ سی پیک ختم نہیں ہوا, مان لو جی نہیں ہوا. اگر اس سے گزارا چل رہا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑ رہا تو نہیں چل رہا. وہاں جو اتنی ریل پیل تھی, وہ پیسہ آپ کو کیا پاگلوں کی طرح وہ جو آپ لے رہے چائنا سے جو آ رہا تھا, جو ڈیولپمنٹ کر رہے تھے سی پیک میں تو, جس کو آئی ایم ایف میں تو, اور ان میں تو امریکی قرضوں میں تو آج تک ہم نے جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے کہ جب بھی آئے ہیں, جس جگہ بھی گئے ہیں, جس ملک میں بھی گئے ہیں, آئی ایم ایف نے کسی ملک ایک ملک کی اکانومی کو چلنے دیا ہو, ٹھیک کیا ہو جہاں پہ آئی ایم ایف ہی کر جائے ہو. تو آپ کو جو درد ذہ پڑی تھی اور نواز شریف کو ہٹانا تھا, اس وقت جو اصل تھا کہ جی سی پیک جو ہے وہ نواز شریف کی کو مستحکم نہ کر جائے. چلو عجیب تو فارغ ہو گیا, وہ تو آرام سے ہو جانا تھا. وہ تو ایک ساکم نثار کی مار تھی, ایسے جج تو آپ کی آدھے ادھر پڑے ہیں. یہ جج ان کی ویڈیو دیکھ لیں, نیچے جوڈیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک کیا کچھ نہیں ہے جو قوم کے سامنے یاد نہیں ہے. ہٹا دیا آپ نے نواز شریف کو, ہٹ کیا, اسی پہ کہاں گیا. یہ ہے جو ہے نا, جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا سمجھیں کہ آپ اسی پکڑ میں آئی ہوئی ہیں. اب اس میں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدے کر رہے ہیں, اور اس کے اندر میں حقیقت بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو جائے اور جو بھی شرائط مان لی جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو چلے. ان کا وہ بھی کنونس ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت حالت نزاع پہ ہے, اور اس سے پہلے اس کا دم گھٹ جائے, کوئی اس کو ایسی ڈرپ لگائی جائے کہ شاید اس میں کوئی زندگی کوئی رمق پیدا ہو. لباب یہ ہے کہ وہ سی پیک جو آپ نے بند کرا دیا, کبھی کوئی اس کے اوپر کوئی کمیشن بیٹھے گا, اور پھر یہ بھی کمیشن بیٹھے گا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا اگر سی پیک چل رہا ہوتا. اور ہم پتہ نہیں کیا کیا ایک پاکستان کے اندر ریل پیل ہو رہی تھی, کاروبار چل رہے تھے, بلڈنگز چائنیز کرائے پہ لے رہے تھے, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر لوگ کرائے اوپر جا رہے تھے, پراپرٹیوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں. اتنے انسینٹیو کے باوجود آج لاہور میں دیکھیں کہ پراپرٹی کی قیمت نہیں بڑھ رہی. اتنے انسینٹیو, بینکوں کے لون, سب کچھ دینے کے باوجود, ساری چیزوں کے باوجود اس وقت کسی کو اگر کوئی حاصل ہے ٹیکس ہالیڈیز تو پراپرٹی ڈیلرز کو حاصل ہے, لیکن نہیں چل رہی. تو یہ اس کا تعین بھی اسی طریقے سے پاکستان کے مجرموں کا, کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو کہہ دوں یہ قومی مجرم ہے اور یہ کرائم اگینسٹ پاکستان ہے جو سی پیک بند کرایا گیا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے, کہ اتنا ضروری تھا کہ ہندوستان کسی بھی خطرہ تھا, وہ مودی کا یار تھا, پتہ کیا جھوٹ نہیں بولے, کیا کام نہیں کیے, سارے کچھ آپ نے سارے فائر کر دیے. اور پھر اس کے بعد سی پیک آیا نا, پاپا جونز پیزا والا بندہ جو ہے وہ سی پیک کا ہیڈ بھی بن گیا. وہ پتہ چلا کہ جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت, سی پیک فارغ. اور ساتھ ہی جو ہے کل کی خبر ہے, میں کہا پھر دوبارہ اس پہ تبصرہ کر لیں, اور وہ ہے یہ چھ مگوئی اسلام آباد کی, خصوصاً پرویز خٹک صاحب کی جو تکرار ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, اور اس کے بعد آج بھی وہی اسی پہ ٹاپک بنا رہا ہے. بہرحال افواہیں جو ہیں اس نے پورے ملک اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے. یہ وہ افواہیں, یہ اس طرح کی افواہیں جب بھی آتی ہیں حقیقت ہوتی ہے, یہ پہلے پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا تو ٹیم میں پہلے افواہیں آ رہی تھیں. بے نظیر صاحب کو جب ہٹایا گیا 96 کے اندر تو افواہیں پہلے آنا شروع ہو گئی, 3-4 مہینے پہلے. اسی طریقے سے یہ افواہیں آ رہی ہیں, اور جیسے میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جی مارچ اپریل تک اس کے فیصلے ہو جانے ہیں. اب اس میں 3-4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن جو ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی گیمنگ کر رہی ہے, تحریک انصاف ایک اپنا آپ کو صورتحال کو بھانپتے ہوئے
وہ جائے پناہ تلاش کرنے کی ہے اور کوئی لڑائی لڑنے کے لیے بھی وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب جو ہیں جب اس سے لڑائی ہوگی تو بالکل اکیلے ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہی بندے ہوں گے جو 96 میں ان کے ساتھ چلے تھے۔ 2011 کے بعد آنے والے، 2011 کے بعد آنے والے، میں پھر کہتا ہوں 2011 کے بعد آنے والوں میں سے 10 میں سے ایک رہ جائے گا، یعنی کہ 10% لوگ بھی رہ گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ 100 میں سے 10 رہ گئے تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی کم ہوں گے۔ باقی بھی پرانے ہوں گے جن کا جو بیچارے جو ہے اتنے اثر سوکھ والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے دوسرا جرم یہ کہ اپنے ساتھ ظلم کیا اور جرم کیا کہ کوئی لیڈرشپ اپنی ابھاری نہیں ہے۔ اب کون بندہ ہے جو عمران خان صاحب کی پارٹی چلائے گا؟ کہ شامل قریشی صاحب جو ہے وہ بھی ان کے نہیں ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ پرویز یہ جو ہے شیخ رشید وغیرہ، فواد چودھری وغیرہ، یہ تو خانہ بدوش ہیں، کچھ دن کے لیے پڑاؤ ڈال کے چلے جائیں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے اور ساری پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں، اور وزیر اعظم جو ہے تحریک انصاف سے لیا جائے، اور ان کی نظر میں وزیر اعظم جو ہے وہ پرویز خٹک ان کی پہلی پرائرٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے، اور اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ وہ زرداری صاحب جو پہلے صدر رہ چکے ہیں وزیر اعظم بنے، ان کی خواہش ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائے، اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، اور 2 4 6 مہینے سال بعد الیکشن کرایا جائے۔ اب مسلم لیگ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ متفق نہیں، ان کا خیال ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نئی حکومت کانفیڈنس کا ووٹ نہ لے سکے اور حکومت ٹوٹ جائے، اور جو ہے ایک نیا الیکشن آ جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس میں مداخلت نہ ہو۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ بہرحال کوئی معاملات اگر طے بھی پا گئے ہیں تو تاثر یہی دیں گے کہ طے نہیں پائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی دھوکے میں رکھنا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے معاملات طے پا گئے ہیں اور تحریک انصاف کے اندر بھی نقب زنی ہو چکی ہے، تو اس سے یہی بتایا جائے کہ کچھ طے نہیں پائے، اور طے نہیں پائے تو بھی بتایا جائے کہ طے نہیں پائے، اور اس کا بھی تو وہ تاثر ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ حالات کے رحم و کرم پہ رہیں اور ان کو ہٹا کے ساری پارٹی ایک ہو جائیں۔ ان کو اس کا ایک فائدہ ہے، وقتی طور پہ تو ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ ان کو بہت بھی پچھاڑ ہوگی، لیکن اپوزیشن کا جو رول ہے وہ عمران خان صاحب سول ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے ہمیشہ میرا ایک بات ہے پتی وی لاگ میں کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہہ چکا ہوں، کہ اگر 2008 کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر 4 سال ایک حکومت میں نہ ہوتے، ویسے تو مرکز میں بھی آ گئے تھے اور پھر تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھے، یکجاں 2 قالب تھے، اگر وہ نہ کرتے تو کسی طریقے سے بھی تحریک انصاف کو تھرڈ پارٹی کی سپیس نہیں ملنی تھی۔ چنانچہ یہ 2008 میں ان کی مشترکہ حکومت نہیں کہ 2010 اور 2011 میں جو اپوزیشن کی سپیس تھی وہ تحریک انصاف کو منتقل ہو گئی، اور ایونچولی فائنلی تحریک انصاف 2018 میں حکومت میں آ گئی۔ اب اگر یہ دوبارہ یہ کریں گے کہ قومی حکومت بنائیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ فرق نہیں پڑتا، لیکن عمران خان جو ہے نا بہت بڑے لیڈر کے طور پہ پھر ابھریں گے۔ ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ جی فوری طور پہ ہر پارٹی جو ہے وہ گرانے میں تو اکٹھی ہو، لیکن اس کے بعد اپنا اپنا سر لے اور الیکشن لڑے اور ہر پارٹی ایک دوسرے مقابلے خم ٹھوک کے، تو پھر تحریک انصاف کے اندر جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کو فوراً فارغ کر دے گی، عمران خان صاحب نہتے ہو جائیں گے، عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے کو ناقابل اختلافی نقصان ہوگا، اور جو بھی جن لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے وہ ہمارے تو علاقے میں کہتے ہیں نہ نوح دے نہ کوہ دے، مثلاً سرو کے درخت ہے، نہ چھاؤں ہے نہ پھل ہے، یہ بزدار ہو گئے، محمود خان ہو گئے، جتنے پروموٹ کیے ہیں۔ بہرحال میں اس کے اوپر کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور جیسے ہی یہ بجٹ اپروو ہوگا آئی ایم ایف کی جنوری کے آخر میں پیسے اگر آ گئے اور فروری کے آخر میں ہمیں 5-4 بلین آ گئے، تو معاشی طور پہ اگر 5-7 مہینے پاکستان کو مل گئے ان پیسوں کے ساتھ،
جس میں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا جو ہے جو موڈا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق ہے اس کو بھی ہم کر سکیں، جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آ سکے، تو پھر ان کے بعد اتنی فراغت ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کو ٹھکانے لگا سکیں، اور یہی کچھ ہونا ہے اگلے چند مہینوں کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ۔